السلام علیکم حضرت، میں فخر الدین رضوی فروٹ مرچنٹ ناگپور سے حضور سید قائد اہل سنت محافظ مسلک اعلیٰ حضرت سید محمد حسینی میاں اشرفی مصباحی صاحب سجادہ خانقاہ قطب رائچور کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے حضرت کہ حضرت آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں مرید ہونے کے لیے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سنیوں کو سلسلہ رضویہ میں مرید ہونے کی تاکید کرتے ہیں، اس میں کیا خصوصیت ہے، بیان فرما دے حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، فخر الدین احمد، محلہ شطرنجی پورہ ناگپور، میں خصوصیت کے ساتھ آپ نے جو سوال کیا ہے اس پر بڑی خصوصیت کے ساتھ میں بیان دے رہا ہوں۔ دیکھیے، پیری مریدی بہت اہم ہے۔ مرید ہونے کے لیے صاحب سلسلہ پیر اور جامع شریعت و طریقت پیر سے مرید ہونا بالکل کسی بھی پیر سے ضروری ہے۔ جہاں تک کوشش کرے صاحب سلسلہ پیر اور جامع شریعت اور طریقت پیر، جس کی صراحت، جس کی وضاحت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اب فتاوی رضویہ میں اور فتاوی افریقہ میں اور دیگر کتب میں ارشاد فرمایا ہے، اس کی روشنی میں مرید ہوں اور اپنا پیر بنائیں، جامع شریعت شخصیت کو پیر بنائیں۔ میں سب کو اجازت دیتا ہوں، لیکن خاص طور پر میں جو تاکید کرتا ہوں سلسلہ رضویہ میں مرید ہونے کے لیے، اس کی بڑی خصوصیت، بڑی اہمیت ہے۔ آپ جس سلسلے میں جامع شریعت صحیح العقیدہ سنی پیر سے مرید ہوں تو یقیناً مرید ہو جائیں۔ اس کا سلسلہ سرکار غوث پاک تک پہنچتا ہے، یا خواجہ پاک تک پہنچتا ہے، یا سلسلہ سرکار نقشبند تک پہنچتا ہے، یا سرکار سہرور تک پہنچتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت ان کے لیے ضروری ہے ہو جائیں، لیکن سلسلہ قادریہ، برکاتیہ، رضویہ میں مرید ہونے کے لیے ایک بہت اہم خصوصیت ہے۔ دیکھیے، سلسلہ رضویہ میں کوئی شخص مرید ہوتا ہے براہ راست جس نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے شرف بیعت حاصل کیا، بڑی خصوصیت ہے۔ جیسے صدر فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی اور صدر الشریعہ حضرت مفتی محمد امجد علی صاحب، شیر بیشہ اہل سنت حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب، مفتی محمد محبوب علی خان صاحب بمبئی، اور دیگر جو پیران سلسلہ جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی سے مرید ہو گئے، اب ان کی مریدی کتنی اہم مریدی ہے کہ براہ راست ایک مجدد سے شرف بیعت حاصل کیا، شرف خلافت حاصل کیا۔ ان کی خصوصیت سارے عالم میں ڈھونڈیے، ان کے علاوہ اور کسی میں نہیں مل پائے گی۔ اب ان کے بعد پھر ان سے جو مرید ہونے والے ہیں، یا صدر الافاضل سے مرید ہونے والے ہیں، یا صدر الشریعہ سے مرید ہونے والے ہیں، یا شیر بیشہ اہل سنت سے مرید ہونے والے ہیں، اور دیگر جو پیر، جو علماء اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے براہ راست خلافت حاصل کیا اور مرید ہو گئے، ان سے جو ہے نا بڑی خصوصیت ہے۔ اب ان کے بعد ان کی اہمیت ہوتی ہے جو ان حضرات سے مرید ہوئے ہیں۔ اب جو ان حضرات سے مرید ہوئے، اعلیٰ حضرت سے جن علماء نے شرف بیعت حاصل کیا، خلافت حاصل کی، ان کی خصوصیت بہت 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 اہم ہے۔ اب اس کے بعد ان سے جو بیعت حاصل کرنے والے علماء ہیں، ان کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اب پھر اس کے بعد ان سے بیعت حاصل کرنے والے جو علماء، جو پیر ہیں، ان کی بڑی خصوصیت ہے۔ اب بتائیے کہ آج اس وقت کسی نے، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی
اختر رضا خان صاحب ازہری سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے اگر مرید ہوا، یا امین شریعت حضرت مفتی محمد سبطین رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہوا، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، اس کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے، اللہ اکبر، دوسرے اور کسی سلسلے میں آپ نہیں پائیں گے، کہ حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو مرید ہوا، ان کا سلسلہ ملا حضور مفتی اعظم ہند سے، ان کا سلسلہ ملا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی سے، ان کا سلسلہ ملا حضرت شاہ احمد نوری ماریروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، ان کا سلسلہ ملا سید شاہ آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور آگے تک شاہ برکات رحمۃ اللہ علیہ تک جائے، اور یہ ہوتا ہوا یہاں تک سرکار غوث پاک سے جائے گا۔ اب اس کی اتنی اہم خصوصیت ہے اس سلسلے کی کہ صاحب اس سلسلے میں مرید ہو جائیں تو ایک مجدد درمیان میں آتا ہے، اور وہ مجدد وابستہ ہوتا ہے سید شاہ علیہ رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ دنیا کو میں تمام پیروں کو چیلنج کرتا ہوں، وہ بتائیں کہ ایسا اعلیٰ سلسلہ، ایسا پاک سلسلہ، ایسا شاندار سلسلہ کسی اور سلسلے میں یہ بات ہو تو بتائیں۔ میں ترجیح دیتا ہوں سلسلے قادریہ رضویہ میں، حالانکہ میں اشرفی ہوں، میرا خاندان اشرفی ہے، اور میں حضرت سید شاہ احمد شمس عالم حسینی قطب رائچور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کے گھرانے سے وابستہ ہوں، اور ان کے اولاد سے جو ہے نا میں کہلاتا ہوں، لیکن مجھے شرف ہے کہ میں سلسلے قادریہ رضویہ برکاتیہ میں مرید ہونے کی تلقین کرتا ہوں اور اہمیت دیتا ہوں اس کی۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہی کہتے تھے، سلسلہ رضویہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی خصوصیت ہے، اس میں بیعت ہونے والے، اس سلسلے میں ان کو بیعت ہونے والوں کو بڑی خوشخبری ہے کہ اس میں ایک مجدد ملتا ہے۔ کسی اور سلسلے میں کوئی مجدد ملتا ہو تو اے پیرو بتاؤ، تمہارے پاس اگر تمہارے سلسلے میں کوئی مجدد ہے تو بتاؤ۔ حالانکہ بڑے اہم سلسلے ہیں، لیکن اس ناطے سے یہ سلسلہ بہت اہم ہے۔ میں تمام سنیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ میں مرید ہو، اگر مرید ہونا چاہتے ہو تو اسی سلسلے میں ترجیح دے مرید ہونے کے لیے۔ حالانکہ میں خود اشرفی ہوں، میرا سلسلہ اشرفی ہے، اور میرے جد اعلیٰ براہ راست سرکار مخدوم پاک سید شاہ اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ خلافت رکھتے ہیں، شرف خلافت حاصل ہے، اس کے باوجود میں اس سلسلے کو اہمیت دیتا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے، مجھ کو بھی سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ میں شرف حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ میرے حج کے درمیان میرا غالباً دوسرا یا تیسرا حج تھا، میں سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں مجھ کو شرف بیعت سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے مجھ کو حاصل ہوا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ان کے والد ماجد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے، مولانا ضیاء الدین صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے صاحبزادے مجھ کو بہت چاہتے تھے۔ میں ٹیلی فون کیا کہ میں حضور آیا ہوں، فلاں دن کل پرسوں آیا ہوں، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، وہ اردو کو بھی وہ عربی انداز میں بولتے تھے، چونکہ وہیں کے پیدائش تھی، عرب میں پیدائش، وہ خود عربی ہو گئے تھے، لیکن جو ہے نا مجھ کو بھی انہوں نے اردو میں کلام فرمایا عربی کے انداز میں۔ تم کب آیا؟ میں نے کہا کہ حضرت فلاں دن آیا ہوں۔ اچھا کہاں رہتا ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت فلاں پتہ بتایا۔ نہیں ابھی نہیں آئے گا، تم ابھی نہیں آئے گا، میں پرسوں جمعرات ہے، میں اپنے خادم کو بھیجتا ہوں، گاڑی بھیجتا ہوں، اس وقت تم آئے گا۔ میں نے کہا حضور ٹھیک ہے۔ اللہ کے فضل سے انہوں نے واقعی خادم کو بھیجا، کار بھیجی، اور میں جب میں جس روم میں تھا مدینہ پاک میں، سب جتنے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم بھی چلیں گے۔ ہم جس میں خاص طور پر میں ذکر کروں گا، حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسجد کے امام
مولانا با یزید صاحب وہ بھی میرے ساتھ تھا، وہ مچل گئے، حضرت مجھ کو بھی ساتھ لے لیجئے، حضرت مجھ کو بھی ساتھ لے لیجئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور تمام جب گاڑی آئی، یہ بڑے اس میں سے چند پورے کمرے والے تو نہیں آئے، کم سے کم 7 یا 9 افراد میرے ساتھ ہیں، جس میں با یزید صاحب امام مسجد حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، وہ گئے، اور میں گیا۔ وہاں جانے کے بعد محفل بالکل لگی ہوئی تھی، پاکستان، سری لنکا، ہندوستان کے، امریکہ کے، انگلینڈ کے، پتہ نہیں کہاں کے لوگ وہاں پر ہو رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں میں حاضر ہوا تو تمام معلوم ہوا کہ میں آیا ہوں، اور تمام نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا۔ میں بیٹھا تو انہوں نے، حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمانا شروع کیا کہ مجھ کو بیعت حاصل ہے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، اور میں نے انہوں نے حضرت میرے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلیٰ حضرت سے یہ لیا، اعلیٰ حضرت نے یہ دیا، وہ تمام باتیں پیش کرنے لگے کہ میں نے یہ لیا، میرے والد ماجد نے اعلیٰ حضرت سے کیا لیا، وہ سب باتیں بتائیں۔ اس کے بعد انہوں نے وہ ساری فضیلت جو کچھ بھی اعلیٰ حضرت سے ان کو ملا تھا، میرے والد نے مجھ کو دیا، اور میں آپ کو دیتا ہوں۔ مجھ کو کہا میں آپ کو دیتا ہوں، سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ میں جو کچھ بھی مجھ کو میرے والد سے شرف حاصل ہوا ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے سلسلہ قادریہ، برکاتیہ، رضویہ میں نے خلافت دے دیا، اور تمام چیزیں جو مجھ کو دی ہیں اعلیٰ میرے والد ماجد نے سب میں نے آپ کو دے دیا۔ میرے بعد میرے خلیفہ آپ ہیں، اور ہندوستان میں اس سلسلے کو آپ پھیلائیے۔ یہ شرف مجھ کو بھی حاصل، اللہ کا فضل، مجھ کو مدینے میں یہ شرف حاصل ہوا۔ میں سلسلہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، برکاتیہ میں میرے کو خلافت ملی، لیکن اس کے باوجود میں، حالانکہ میں اشرفی ہوں، سلسلہ اشرفیہ میں آج کل کے پیران سلسلہ جو اشرفیہ کے، اس سے میرا خاندان منسوب نہیں ہے، بلکہ براہ راست سرکار مخدوم پاک مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ہمارا خاندان وابستہ ہے۔ ہم اشرفی ہیں، 600 سال پہلے سے ہم اشرفی ہیں۔ اس کے باوجود بھی میں ترجیح دیتا ہوں، میرے والد بھی ترجیح دیتے تھے کہ سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ میں لوگ مرید ہوں، اس لیے کہ اس میں ایک مجدد ہے۔ ایک مجدد کا شرف کسی اور سلسلے میں بالکل نزدیکی واسطوں سے، یاد رکھیے اے سنی مسلمانوں، بالکل قریبی واسطے سے، بالکل نزدیکی واسطے سے ایک مجدد کو آپ پاتے ہیں۔ یہ سلسلہ اور یہ شرف کسی اور سلسلے میں نہیں ملے گا، اور یہ سلسلہ صرف سلسلہ رضویہ میں ہے، اور اعلیٰ حضرت کے ذریعے سے سید شاہ آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وابستگی ہوتی ہے، یہاں تک کہ سلسلہ یہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور اس طرح سے غوث پاک تک یہ سلسلہ جو پہنچتا ہے، ایسی وصال، ایسا پانا کسی اور سلسلے میں جو ہے نہیں پائیں گے۔ ایک مجدد کے واسطے سے سید شاہ علیہ رسول ماریروی رحمۃ اللہ علیہ ملتے ہیں، مفتی اعظم ہند کے واسطے سے سید شاہ احمد نوری ماریروی رحمۃ اللہ علیہ ملتے ہیں، اور وہاں سے یہ سلسلہ غوث پاک جاتا ہے۔ غوث پاک تک ہم پہنچتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند کے ذریعے سے، یا تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب کے ذریعے سے، یا امین شریعت حضرت مولانا سبطین رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے سے ہوتے ہوئے اعلیٰ حضرت کو پا کر، اعلیٰ حضرت کے ذریعے سے سید شاہ علیہ رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچ کر یہ سلسلہ آگے چلتا ہوا جا کر غوث پاک تک پہنچتا ہے۔ یہ ایسا سلسلہ کسی اور سلسلے میں نہیں ملے گا۔ ہندوستان اور پاکستان کے سنی مسلمانوں، اگر تم مرید ہونا چاہتے ہیں تو تمہارے لیے بڑی فضیلت اسی میں ہے کہ سلسلہ رضویہ، قادریہ، برکاتیہ میں مرید ہو جاؤ، اور اپنی عاقبت سنبھالو، قبر میں بھی محفوظ رہو گے، حشر میں بھی جو ہے سکون سے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فضیلت سے، ان کے وابستگی سے جنت الفردوس میں ہم سب کو، مرید ہونے والوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول کر لے۔